کہ مجھے زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشی ہے تو توفیق سفر بھی دینا، بولنا تو نے سکھایا کہ بولنا تو نے سکھایا، میں جو گونگا تھا میں اب جو بولوں گا تو میری باتوں میں اثر بھی دینا، میں اب جو بولوں گا تو میری باتوں میں اثر بھی دینا، یا پھر اس طرح یوں کہہ دیا جائے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ارے ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو آپ حضرات جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیچ میں جو یہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، نہ جانے شیطان کے چیلے چپیٹے کب آ کر کے بیٹھ جائیں گے، اس لیے شیطان کو آنے کا مہلت مت دیجیے۔ آپ حضرات میں اپنے بڑوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑا جا مل جل کر کے بیٹھیں، آگے آ جائیں، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ میری آواز اگر آپ سب کی کانوں تک پہنچ رہی ہے تو برائے کرم جلد از جلد یہاں آنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ سب کو بہت فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا، مجھے ثواب بھی ملیں گے، لیکن میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ملنے والا ہے، آپ کو بھی ملے گا، اللہ کے ذات پر یقین ہے۔ آپ حضرات جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں، اور جو بھی حضرات ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، روڈوں کے طرف گھوم رہے ہیں، دکانوں کے طرف گھوم رہے ہیں، اپنے مکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات جلد از جلد پنڈال میں تشریف لانے کی کوشش کریں۔ میرے دوستوں، جیسا کہ میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں، آج کے اس پروگرام میں، خوبصورت پروگرام میں، ملک ہندوستان کا چیدہ منتخب الانتخاب شورا اعظام علماء اکرام کو آپ نے بلایا ہے۔ میرے دوستوں، مجھے یقین ہے آپ حضرات میری بات کو سن رہے ہیں اور آئیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستوں، آپ آج کے اس پروگرام میں ایک سے بڑھ کر ایک شاعر، ایک سے بڑھ کر ایک مقرر تشریف لائے ہیں۔ میرے دوستوں، جن کو سنیں گے تو آپ حضرات کا دل خوش ہو جائے گا، بولیے انشاءاللہ۔ آپ لوگ کون کون سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں؟ ایک مرتبہ بولیے سبحان اللہ، ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے نام پر بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اجازت تمام علماء اکرام و شورا اعظام کی دعا لیتا ہوں، بالخصوص اسٹیج پر تشریف فرما شاعر ہندوستان، آواز کا بیتاج بادشاہ، ترنم کا بیتاج بادشاہ جناب حضرت اقدس علامہ و مولانا سرفراز سنبل صاحب بائیسی، جو بائیسی سے چل کر کے آپ کے سرزمین لالپوری میں تشریف فرما چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پورنیہ کا ایک ابھرتا ہوا شاعر، شاعری کی دنیا میں قدم رکھنے والا شاعر جناب حافظ و قاری عفان صاحب پرنبی، ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ پیچھے میں بیٹھے ہیں، بیچ میں جگہ خالی ہے، آگے کی طرف گزر جائیے، بہت مہربانی ہوگی۔ یہاں سے خوبصورت پاکستانی نعت پاک ہے اور ترنم بھی ہے، دیکھیے گا، سماعت فرمائیں کہ ان کا مانگتا، اور امت اسلامک میڈیا محبوب بھائی سماعت فرمائیں کہ ان کا، اور تمام میرے استاد محترم جناب حضرت حافظ و قاری نذیر احمد صاحب بھی ماشاءاللہ پورے خوبصورتی کے ساتھ اسٹیج پر جلوہ گر ہے۔ آئیے میں تمام علماء اکرام و شورا اعظام کی دعا لیتے ہوئے 4 مصرع حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ بالخصوص یہ مصرع آپ کو ضرور اچھا لگیں گے، جب آپ حضرات کو اچھا لگ جائے گا تو سبحان اللہ آپ حضرات کہہ سکتے ہیں کہ میرے مولا میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، کہ میرے مولا میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد و استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں، مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔
मेरे दोस्तों, जब भी कहीं दीनी प्रोग्राम का आगाज की जाती है, शुरुआत की जाती है, स्टार्ट की जाती है, तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत की कलाम पाक से शुरू की जाती है, स्टार्ट की जाती है। तो आज मैं भी चाहता हूं कि उसी बाबरकत और अजीम किताब से आज का इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज किया जाए। मेरे दोस्तों, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इनको उतारने वाला भी मैं ही हूँ और इनकी हिफाजत भी मैं ही करूँगा। मेरे दोस्तों, आप हजरात इधर उधर घूम रहे हैं, जल्द अज जल्द पिंडाल में तशरीफ लाने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों, एक और नाम जो बेहतरीन शायर है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान भर में अपनी आवाज के जरिए से जाने और पहचाने जाते हैं, जिनसे मेरी मुराद हजरत हाफिज वकारी शमशाद राही साहब जो बंगाल के हैं, माशाअल्लाह वो भी कुछ ही देर में तशरीफ लाने वाले हैं। और हिंदुस्तान का एक बेहतरीन खतीब, अवामुन्नास के दिलों की धड़कन जनाब हजरत अक़दस अल्लामा व मौलाना व मुफ्ती सादुन नजीब साहब अल कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया मद्दसिल्लहुल आली, वो भी तशरीफ फरमा चुके हैं। बहुत ही जल्द अज जल्द स्टेज पर भी तशरीफ लाने वाले हैं। मेरे दोस्तों, कुरान क्या कहता है कि कुरान कहता है कि मैं दुनिया हूँ, मैं उक़बा हूँ, मैं दौलत हूँ, मैं शोहरत हूँ, नबूवत हूँ, इमामत हूँ, खिलाफत हूँ, बशीरत हूँ, अलामत हूँ, हकीकत हूँ, फजीलत हूँ, शफाअत हूँ, खुदावंदे दो आलम का मुझे फरमान कहते हैं, अज़ल से दोनों आलम में मुझे कुरान कहते हैं। कलामुल्लाह भी मैं हूँ, कलीमुल्लाह भी मैं हूँ, अमानुल्लाह भी मैं हूँ, अमीनुल्लाह भी मैं हूँ, हिफाजत खुद मेरी फरमाता है। ऐ लोगों, मेरा दुश्मन खुद अपने आप मिट जाता है। ऐ लोगों, मैं इंसान के दिल में हूँ, फरिश्तों के जुबां पे हूँ, ज़मीन पे रह के भी महफूज अब तक आसमां पे हूँ। तिलावत के लिए घर में मेरा रखना फजीलत है, मेरा पढ़ना इबादत है, मेरा सुनना इबादत है। आइए हजरत सामईन व नाज़रीन, मैं अब तिलावत कलामुल्लाह पेश करने के लिए आप हजरात के सामने एक बेहतरीन कारी कुरान खुशुल हाल को आपके हवाले करना चाहता हूँ, जिनसे मेरी मुराद हजरत हाफिज वकारी नज़ीर अहमद साहब है। इस वक्त मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप माइक पर तशरीफ लाए और आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का खूबसूरत आगाज फरमाए। माइक पर जनाब हजरत हाफिज वकारी नज़ीर अहमद साहब, उस्ताद मदरसा महमूदुल मदारिस किशनगंज। माशाअल्लाह, अभी अभी आप हजरात के सामने शायर हिंदुस्तान मद्दाह रसूल जनाब हजरत मौलाना सरफराज सुंबुल साहब जो बेहतरीन अंदाज में नातिया कलाम पेश कर रहे थे। आइए हजरत सामईन व नाज़रीन, फिर मैं नाते नबी गुनगुनाने के लिए हिंदुस्तान का एक अजीम लहजा जो इस वक्त पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अपनी आवाज के जरिए से जाने और पहचाने जाते हैं, जो कभी बिहार में, कभी बंगाल में, कभी झारखंड में, कभी यूपी में, कभी दिल्ली में तहलका मचाते रहते हैं। वो नाम किसी और का नहीं है, वो नाम जनाब शायर हिंदुस्तान मद्दाह रसूल आवाज का जादूगर जनाब हजरत हाफिज वकारी शमशाद राही साहब का है, जो मैं इस वक्त बड़े ही अदब व एहतराम के साथ इन 4 मिसरों के साथ जनाब शमशाद राही साहब को आवाज देना चाहता हूँ कि इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है। एक मर्तबा कहिए सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना अब्दुल बारी साहब आपकी बिलखुसूस दुआ चाहता हूँ, और एक मर्तबा आप सब कहे अपने माँ बाप के नाम पर सुभान अल्लाह। आप में दम है कि कभी खुशी कभी गम होता है, अरे कभी खुशी कभी गम होता है, वही शख्स सुभान अल्लाह कहता है जिसके सीने में दम होता है। अगर आप सबके सीने में दम है तो एक मर्तबा आगे से पीछे तक सब कहे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मुझे अब लगा कि जिंदा दिलों के सामने मैं खड़ा होकर के बोल रहा हूँ कि इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है। अरे दवा इंसान करता है, शिफा अल्लाह देता है। दवा इंसान करता है, शिफा अल्लाह देता है। चलो फिर आशना कराए पेशानी को सजदों से, चलो फिर आशना कराए पेशानी को सजदों से। है लहजा तो मुअज्जिन का सदा अल्लाह देता है,
ہے لہجہ تو مؤذن کا صدا اللہ دیتا ہے۔ اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی تو غریبی میں امیری کا مزہ اللہ دیتا ہے، تو غریبی میں امیری کا مزہ اللہ دیتا ہے۔ مائک پر جناب قاری شمشاد راہی بلبل بنگال کے سامنے حضرت اقدس حافظ وقاری نذیر احمد صاحب مدرس مدرسہ محمود المدارس کشن گنج آئے تھے اور بہت ہی بہترین انداز میں تلاوت کلام اللہ پیش کر رہے تھے۔ میرے دوستو، جب یہ تلاوت کلام اللہ پیش کر رہے تھے تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ کتابوں میں جو افضل ہے، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کہ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا ہے جسے اس نے اسے رحمان کہتے ہیں۔ کہہ دیجئے ایک بار سبحان اللہ، کہ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا ہے جسے اس نے اسے رحمان کہتے ہیں۔ اور جو بسا لے اپنے سینے میں اس کے 30 پارے کو، جو بسا لے اپنے سینے میں اس کے 30 پارے کو، زمانے بھر اسے حافظ قرآن کہتے ہیں، زمانے بھر اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ میں مائک والا بھائی سے درخواست کروں گا کہ آپ کے مائک جو ہے آواز کھینچ رہی ہے، تھوڑا بہترین انداز میں مائک کو بنا دیجئے بھائی، تاکہ مجھے دقت نہ ہو۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے، کوئی تعریف و توصیف کے لائق ہے، کسی کی شان کو بیان کیا جائے تو وہ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، آمنہ کے درم یتیم لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آئیے میرے دوستو، میں آپ حضرات کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، حضور پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا لب ہلائے تو انابل چہکنے لگے، میرے آقا بات کرے تو پھول جھڑنے لگے، میرے آقا بات کرے تو پھول جھڑنے لگے، میرے آقا محبت کے نظر سے جس کو دیکھے وہ صحابی بنے، ارے جس سے نکاح کرے ام المؤمنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دے ذوالنورین بنے، جسے چومے حسین بنے، جسے مسلط صدیق بنے۔ ارے وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جس کو ہر قدم پہ دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے۔ ارے وہ نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے۔ آئیے حضرات سامعین و ناظرین، میں اب آپ حضرات کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنے کے لیے ہندوستان کا ایک عظیم لہجہ، میں بلکہ یوں کہہ دیا جائے فخر بہار، شاعر ہندوستان، آواز کا جادوگر، بلبل بہار، جناب حضرت مولانا سرفراز سنبل صاحب سے میں اس وقت بڑے ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ آپ مائک پر تشریف لائے اور آپ کے پاس جو بہترین کلام ہے وہ آپ اپنا اسکرین پہ لے آئے اور ہم تمام سامعین کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ میں جناب سرفراز سنبل صاحب کا استقبال خیر مقدم، ویلکم، خوش آمدید ان 4 مصروں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا ایک بار، بس ایک بار بلوائے مدینے میں، کہ خدا ایک بار، بس ایک بار بلوائے مدینے میں، پھر اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں۔ کون کون مدینہ جانا چاہتے ہیں؟ ایک بار کہہ لیں کہ سبحان اللہ، کہ خدا ایک بار، بس ایک بار بلوائے مدینے میں، پھر اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں۔ ارے جسے دنیا کمانی ہے وہ دنیا میں پھرے در در، کہ جسے دنیا کمانی ہے وہ دنیا میں پھرے در در، جسے جنت کمانی ہے چلا جائے مدینے میں۔
जिसे जन्नत कमानी है चला जाए मदीने में, और जमाने में कहीं भी आए तो उससे डर भी लगता है, कि जमाने में कहीं भी आए तो उससे डर भी लगता है। फरिश्ता मौत का आए, अरे फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में, फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में। मेरे मौला मुझसे तो मदीने का फकीर अच्छा है, मेरे मौला मुझसे तो मदीने का फकीर अच्छा है। वो जहां चाहे जिधर चाहे चला जाए मदीने में। माइक पर जनाब मौलाना सरफराज सुंबुल साहब, पूर्णिया बिहार।